اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 46 تک پڑھنے کی، سمجھنے کی، اور اس میں جو پیغام ہے اس کو تلاش کی اللہ پاک کی توفیق سے، اور جتنی سمجھ آئی تھی اب تک اس کے مطابق ایک کوشش کی۔ اللہ پاک ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے اور ہمیں آگے بھی قرآن پاک کو سیکھ کر سمجھنے کی، پڑھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 47 جس کی تلاوت کی ابھی اللہ پاک نے توفیق دی، اس پہ بات کریں گے اور اس میں جو پیغام ہے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ پاک اس آیت کے ذریعے اس انسانیت کو کیا پیغام دے رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ پچھلی ویڈیو میں جو ہے یہ ہم نے اس کو یہ پڑھا ہم نے کہ وہ کون ہوں گے، وہ خاشعین کون ہیں، وہ ان کی کیا صفات ہیں۔ تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے اس آیت کے جو کلمات ہیں اس کے ذریعے کہ یعنی جس کو آخرت پر یقین ہو اور یعنی 100% یقینی بات ہو، تو پھر جو ہے وہ ملاقات اور ملنے کا، اللہ پاک سے ملنے کا یقین، یعنی یہ اسی صورت میں ہے جس کو اس بات پر 100% یقین ہو کہ ایک آخرت کا ایک دن ہے جس میں یہ جزا اور سزا ہے، اور اس کے بعد جو ہے یقینی طور پر ہم اپنے اس رب سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ میں بھی ہم نے اسی بنیادی چیزوں کو ہم نے پڑھا اور سمجھنے کی کوشش کی، اور سورۃ البقرہ کی بھی جو شروع کی آیات ہیں اس میں بھی یہی 5 بنیادی باتیں تھیں، جس میں سے ایک یہ بات تھی کہ وہ لائٹ تو چلی گئی، یہ بس یہ لائٹ اس وقت ذرا پھر کوئی پرابلم ہو گیا ہے، لیکن چلیں ریکارڈنگ ہو سکتی ہے۔ بس یہ دنیا میں یہ دنیا ہے اور یہاں پر اسی طریقے سے کمی بیشی رہے گی اور یہ مکمل نہیں ہوگی، اور ابدی جو دنیا ہے ہماری آخرت والی، یہ وہیں پر یہ سب کچھ ہوگا کہ وہاں پر یہ لائٹ جانے کا مسئلہ نہیں ہوگا، بڑھاپے کا مسئلہ نہیں ہوگا، بیماری نہیں ہوگی، روزگار کے ذرائع ہمیں تلاش کرنے نہیں ہوں گے، سب کچھ بیٹھے بٹھائے ایک نوابوں کی طرح ہماری زندگی ہوگی انشاءاللہ۔ تو یعنی اس کے ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد بھی جو ہے میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر سکتا تھا، لیکن چلیں ایک ویڈیو اسی طرح سے ہی کہ کیا کیفیت ہوتی ہے، تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اور ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس موقع پر بھی اللہ پاک کی توفیق ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اور وہ اس دنیا سے جانے کے بعد
بڑے مرحلے ہیں، بڑی منزلیں ہیں، بڑے اندھیرے ہیں، تو اس کو سامنے رکھیں تو اس کے مقابلے میں تو یہ کوئی بات ہی نہیں۔ اس کے باوجود جو ہے میں بات کر رہا ہوں، مجھے کافی ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں، اور اللہ پاک کا بہت شکر ہے۔ تو اس میں ہم نے پچھلی آیت میں یہ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، اور اس میں مین بات اور ایک خاص جو نقطہ تھا وہ یہی تھا کہ جن کو اللہ پاک کی ذات پر اس یقین ہو کہ اسی نے مجھے بھیجا ہے اور اسی کی طرف میں نے پلٹنا ہے، تو اس یقین کے ساتھ جو ہے وہ خشوع و خضوع پیدا ہونا، اور وہ پھر یقینی بات ہے، اور اسی چیز کا یہی یقین ہو ہمارے اندر، تو یعنی اگر ہر وقت جو ہے یہی نقطہ نظر ہو کہ میں کس کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور میں تو اس کی طرف جانے لگا ہوں، اور میں کسی وقت بھی جا سکتا ہوں، یعنی اگر یہ احساس اجاگر ہو جائے، اور اس کیفیت میں اور اس احساس کے ساتھ ہم اپنی جو مختصر سی زندگی ہے اس کو ہم بسر کرتے رہیں، تو یعنی میں کہتا ہوں کہ نماز کیا، ہر وقت ہی جو ہے وہ خشوع و خضوع ہے، اور 24 گھنٹے کی زندگی جو ہے وہ یعنی ایک نمونہ بن سکتی ہے عبادت کا، اور اس کو یہ ناممکنات میں سے اس لیے نہیں ہے کہ ایسے انسان اس دنیا میں آ کے جا چکے ہیں، خصوصی طور پر انبیاء کرام کا ایک سلسلہ رہا، اور اس کے بعد جو ان کی جو ٹیم تھی، جو اصحاب تھے، انہوں نے اس دین کو جس وقت میں انبیاء کرام آتے رہے، ان کی چند ساتھی اور ان کے ساتھ ایک ٹیم ضرور ہوا کرتی تھی، تو وہ یعنی یقینی طور پر جو ہے اس نقطے پر وہ پہنچ گئے تھے کہ یعنی حقیقت انہوں نے پا لی تھی، تو یعنی 24 گھنٹے کی زندگی میں ان کی خشوع و خضوع رہتا تھا اور نظر آتا تھا، تو اس لحاظ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انبیاء کرام کے علاوہ بھی جو عام انسان ہیں اگر وہ اس چیز کو اپنا لیں تو یعنی وہ بھی اس درجے کو پہنچ سکتے ہیں، اور اس کیفیت کا جو ایک سرور ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں، اور جن کے سامنے یہ منزل ہو، یہ نقطہ ہو، اور یہ اس کو وہ پا لیں کہ ہم تو کسی وقت بھی جانے والے ہیں، ہماری تو ملاقات اللہ پاک کی ذات سے ہونی ہے، اسی لیے انہوں نے میدان جنگ میں جو ہے وہ کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، دلیری کی، شجاعت کی اور قربانی کی، اور میدان جنگ کے علاوہ بھی جو ان کے زندگی میں مواقع آئے اس پر انہوں نے اسی طریقے سے ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹے رہے، اور انہوں نے وہ کر کے دکھایا جو اصل مقصود ہے، جو اللہ پاک کو مقصود ہے، اور جو وقت کے نبی کو مقصود تھا، اور جو انہوں نے باتیں بتائیں، جو سمجھائیں، جو تعلیم دی، اس کو انہوں نے اسی طریقے سے من اپنایا۔ تو اب آج کی آیت میں بھی پھر وہی دوبارہ سے بنی اسرائیل ترتیب کے لحاظ سے، جو میں یہ اکثر بات کرتا ہوں، جو ہمارے سامنے ترتیب کے لحاظ سے جو یہ قرآن پاک ہے، اس کی جو ترتیب ہے یہ بہت بہترین ہے، اور ایک تربیت کرنے کے لیے کہ آہستہ آہستہ جو ہے نا اپنی جو سبق ہے، جو بنیادیں ہیں، اس کو بناتے ہوئے یہ چل رہی ہے بات، تو اس ترتیب کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس ترتیب میں یہ دوسری بار جو ہے یہ بنی اسرائیل کو مخاطب کیا گیا ہے کہ اے یعقوب کی اولاد ہو، اب وہ وقت تو یاد کرو، یعنی ان کو جو ہے جب ان کو اتنی ساری توحید بتا دی، وحدانیت بتا دی، اللہ پاک نے رسالت بتا دی، احکامات بتا دیے اور بتانا شروع کیے کہ اور ان کی حقیقت بتا دی، اور آدم علیہ السلام سے کی ابتدا بتا دی، اس انسان کی ابتدا بتا دی، جو تم انسان ہو تمہاری ابتدا کیا کہتی ہے،
تم کیسے تھے، تم عدم سے کس طریقے سے وجود میں آئے، ان سب باتوں کی اب آہستہ آہستہ تربیت بھی ہوتی جا رہی ہے، اور ایک بات بھی بتائی جا رہی ہے بار بار، اور بار بار یہ دعوت دی جا رہی ہے۔ تو اس دعوت کو بھی سامنے رکھیں، جو موجودہ جو اس وقت دعوت دی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی چونکہ وہ اہل کتاب تھے، انہوں نے جو ہے وہ اس چیز کے علم بردار تھے کہ ہم تو خود کتاب ہم نے اٹھائی ہوئی ہے، اور ہم تو خود بہت زبردست جو ہے وہ دین پر ہیں، اور ہم نے اپنے باپ دادا کو بھی اسی دین پر پایا، حالانکہ وہ اپنی مرضی کی، یہ بھی اللہ پاک پچھلی آیات میں ہم دیکھتے آئے ہیں، یہ بھی اللہ پاک نے ان کو اس چیز کا بھی احساس دلا دیا کہ یہ جو بہت کم قیمت پر تم نے اس میں تعریف کی اور ہماری آیات کو بیچا، اور یعنی یہ سب ہمارے علم میں ہے، یعنی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور کوئی اس کا جاننے والا نہیں ہے، اور وہ جاننے والا بھی ایسا کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دوبارہ پھر اس کا جواب دے دیا، پھر تمہیں بتا دی بات کہ یہ سب کچھ تم کر چکے ہو۔ تو اب یہ ان کو یہ پھر یہاں پر اب مخاطب کر کے یہ بتائی جا رہی ہے بات کہ وہ وقت تو یاد کرو، یعنی کون سا وقت یاد کرو؟ وہ وقت یاد کرو کہ نعمتی التی انعمت علیکم، کہ یعنی وہ میری ان جو نعمتوں کی ایک طرح سے برسات کی آپ کے اوپر، وہ تو یاد کرو کہ جو میرے احسانات یاد کرو۔ اب یہ اللہ پاک ان کو احسانات یعنی بتا رہے ہیں کہ وہ احسانات یاد کرو۔ اب ایک اس میں سے ایک ہی جملے میں جو ہے وہ بہت ساری باتیں ہیں، جو اگلا جملہ ہے وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ میں نے تمہیں جہان والوں پر جو ہے ایک فضیلت دی، ایک برتری دی ہوئی تھی، بس صرف یہ یاد کر لو تو آپ کو جو ہے وہ اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے ساتھ کتنا لاڈ کیا گیا۔ اب اس میں یعنی فضلتکم، اگر ہم یہ فضل کو دیکھیں، فا ضاد لام اس کا مادہ ہے، اور یعنی اس کا مصدر ہے فضلن، اور یعنی کسی چیز کا اوسط یا حق سے زیادہ ہونا یہ پسندیدہ بھی ہے، جیسے علم میں زیادہ ہونا، اور ناپسندیدہ بھی ہے، جیسے غصہ وغیرہ میں زیادہ ہونا۔ یعنی ایک اوسط، ایک ایوریج ایک ہو کوئی، یعنی معمول سے کے برابر ہو وہ بات، اور اس سے بڑھ کر جو ہے وہ کیا جائے، یعنی وہ پھر جو ہے وہ احسان میں آ جاتی ہے بات۔ تو یعنی اس کی ایک یوں ہم سمجھنے کے لیے ایک مثال لے لیتے ہیں کہ یعنی کسی ایک مزدور ہو، اس کے ساتھ ہم نے کوئی بھی ایک مزدوری طے کی ہو کہ 1 گھنٹہ کام کرنے کا جو ہے وہ 1 درہم، یعنی 100 درہم، 100 ریال یا $100 جو بھی آپ سمجھیں، وہ ایک طے کیا ہے۔ تو وہ 1 گھنٹہ کام کرنے کے بعد اب وہ جب یعنی وہ وقت آیا، مزدوری ختم ہوئی ہے، جب وہ جانے لگا تو آپ نے اس کو $10، 10 درہم یا 10 روپے اس سے اوپر دے دیے، یا 50 روپے اوپر دے دیے، یعنی جو آپ نے اوپر دیا، اب یہ جو ہے یہ ایک احسان میں آئے گی بات، یعنی اس کی ضرورت نہیں تھی، یعنی اس کا وہ حقدار نہیں تھا، حقدار وہ اسی کا تھا جو اس نے جو ہے وہ 100 روپے میں آپ کے ساتھ فی گھنٹہ جو ہے وہ ایک مزدوری طے کی ہے، جو بھی کام طے ہوا۔ لیکن ہے کہ آپ نے جب اس کو جو ہے 10 روپے یا 20 روپے ایکسٹرا اوپر سے دیے، اس کا وہ حقدار نہیں تھا، اور نہ اس کو اس بات کی توقع تھی۔ تو اس طرح سے جب بڑھ کر جو ہے اس یعنی اوسط یا حق سے زیادہ بڑھ کر جو ہے کسی چیز کا پھر یہ فضل کہلاتا ہے۔ تو یعنی اب یہ عام طور پر جو ہے وہ پسندیدہ چیز کے لیے فضل،
اور ناپسندیدہ چیز کے لیے فضول کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں آپ، یعنی یہ بات ہے وہی چیز، تو یعنی ایک پسندیدہ عمل ہے تو یہ فضل ہو گیا، اور اگر ناپسندیدہ ہے اور اس میں جو ہے نا وہ زیادتی کی گئی، وہ زیادہ ہوا، یعنی ایک اوسط درجے تک، تب تک تو بات ٹھیک ہے، ناپسندیدہ بھی، حالانکہ وہ جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے، لیکن ہے کہ اس سے جب بڑھا، اس بڑھنے کا جو ہے وہ پھر جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کہ یہ فضول، یعنی ایک فضول سی بات آپ کر رہے ہیں، یہ بالکل فضول ہے، تو یعنی یہ دیکھیں کہ یہ بھی وہیں سے جو ہے اسی مادہ سے یہ نکلا ہوا ہے۔ اور فضل اسم ذات ہے، یعنی حق سے زیادہ دی ہوئی چیز، باب تفضیل سے ہے، یعنی تفضیلاً کسی پسندیدہ چیز میں کسی کو زیادہ دینا، یعنی یہ وہی ایک بات ہے، لیکن یہ ایک ہمیں یاد رہے کہ اس میں جو ہے یعنی بندے کا یہ کلیم نہیں ہے اللہ کے اوپر، اس سے بڑھ کر جو ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی پر ہی ہے، تو یہیں سے اب اس لفظ سے کتنا زبردست، میں اکثر کہتا ہوں کہ الفاظ کا چناؤ جو ہے یعنی اسی سے بہت ساری باتیں یعنی عیاں ہو جاتی ہیں اگر اس کے اوپر ذرا سا بھی غور کیا جائے، تو یعنی یہ کہ ان کے اوپر یعنی ان کو اس سے ان کی اوقات سے بھی بڑھ کر، یعنی اللہ پاک یہ بتا رہے ہیں کہ تمہاری جو اوقات تھی تم اس کے حقدار بھی نہیں تھے، اس سے بڑھ کر جو ہے یہ تم پر یہ نعمتیں میں نے دی، اب وہ نعمتیں وہ بے شمار ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کیسی کیسی جو ہے وہ ان کے اوپر انعامات کیے گئے، پھر وہ پتھروں میں سے جو ہے نا وہ چشمے جاری ہونا، یہ اور کسی اب تو یہ ایسا نہیں ہے، اور اس کے بعد بھی ایسا نہیں ہوا، اور جو ہے وہ ان کو یعنی ایک دریا میں سے جو ہے وہ جب گھر گئے اس میں ایک راستہ نکال کے دیا، یعنی اس کے یہ دیکھیں کہ ایسی معجزاتی طور پر ایسے ایسے کام ہوئے، اور بہت یعنی وبائیں آئیں موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان کے اوپر آزمائشیں، اور وہ اس کو جو ہے وہ اللہ پاک نے ان پر پھر مہربانی کی، پھر من و سلوہ، اور یعنی اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ یعنی مسلسل جو ہے اس یعقوب کی اولاد میں کم و بیش جو ہے وہ یعنی کتنے انبیاء کرام جو ہے کم و بیش جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام کو بھی اگر ہم ملا لیں تو 12 یا 13 مسلسل، یعنی کوئی ایسا عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک ان کی یعنی جب ان کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا، یعنی ان کا جو دور آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سیکنڈ لاسٹ ہیں عیسیٰ علیہ السلام، تب تک جو ہے مسلسل 12 یا 13 جو ہے انبیاء کرام کا آنا اور رسولوں کا آنا، اور سب سے پہلے جو رسالت جو دی گئی وہ موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، وہ بھی یعنی انہی کی یعقوب علیہ السلام انہی کی اولاد میں سے، پھر جو ہے اس کے بعد یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی جو ہے ہارون علیہ السلام جو ان کے بھائی تھے، اور اس کے بعد جو ہے پھر داؤد علیہ السلام، دیکھیں داؤد علیہ السلام کو زبور دی گئی، یہ انہی کے وہی ایک سلسلہ آ رہا ہے، اور یعنی کس قدر جو ہے وہ یعنی انعامات تھے ان کے لیے، نعمتیں تھیں ایسی ایسی یعنی بے شمار صلاحیتوں کے ساتھ، اور سلیمان علیہ السلام یعنی انہی کے اولادوں میں اللہ پاک یہ جتا رہے ہیں، سب سے بڑھ کر تو نبوت ہے، یعنی وہ یہ احسانات کو بتلا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو چکا ہے، جن کا جو تم آج بڑی تکبر سے اور بڑی شان سے یہ آپ باتیں کرتے ہیں کہ ہم تو بنی اسرائیل ہیں، تو اسرائیل کے بچوں میں ان کی اولادوں میں تو یہ سب میں نے یہ ساری نعمتیں ان کو دیں، یعنی سلیمان علیہ السلام کی جیسی بادشاہ تھی
وہ تو کسی کی بادشاہت نہ پہلے تھی نہ ان کے بعد ہوگی، یہ ان کی دعا پر جو قبول کی گئی اور اللہ پاک نے ان کو دی۔ تو یعنی اور سب سے بڑھ کر جو ہے وہ پھر نبوت کا ایک سلسلہ، اور کوئی دور ایسا نہیں ہے یعقوب علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کہ جو ہے وہ ان کے درمیان میں اللہ کا ایک میسنجر جو ہے، وہ پیغمبر جو ہے وہ موجود نہ ہو، اور کتنی زیادتیاں کی۔ تو یعنی یہ اور یعنی فضل تو کم علی العالمین۔ اب یہ عالمین جو ہے وہ رب العالمین بھی ہے ایک، تمام عالمین کا رب جو ہے اور تمام عالمین کو پالنے والا، تو اس کی تو وسعت بہت زیادہ ہے۔ یعنی یہ دیکھنے میں تو ایک ہی طرح کا ہے یہ کلمہ، لیکن ہے کہ یہ اس مقابلے کا نہیں ہے، یہ رب العالمین اس مقابلے کا نہیں ہے۔ اور یہ جو فضیلت جو دی عالمین پر، یعنی جہان والوں پر، یعنی یعنی یوں سمجھیں کہ جیسے انٹرنیشنلی ایک عالمی طور پر، یعنی پورا ایک عالم ہے، اس میں یہ جو لڑی چل رہی ہے، یہ جو نسل چل رہی ہے یعقوب علیہ السلام کی، اب سارے تو یعنی ان کے بچے نہیں ہیں نا، سارے تو اس میں نہیں ہیں، یعنی اور دوسری اقوام بھی جو ہے وہ بھی موجود ہیں، وہ بھی رہ رہی تھیں، تو ان کی ہدایت کا ذریعہ بنانے کے لیے اللہ پاک نے ان کو چنا ہوا۔ یہ اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ ہم نے آپ جیسے جو ہے نا، یعنی اور کسی کی طرف ہم گئے نہیں، یعنی اسماعیل علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک یہ بھی جو ہے ایک نسل یہ چل رہی ہے، لیکن اس میں جو ہے وہ کسی نبی کو کوئی نبی کا ظہور نہیں ہوا، کوئی نبی پیدا نہیں ہوا، صرف آ کے جو ہے وہ ایک ان کی بچوں سے ایک نسل تو چل رہی ہے اسماعیل علیہ السلام سے، لیکن ایک نبوت جو ہے، نبوت، پیغمبر اور رسالت، یہ سب جو ہے یہ یعقوب علیہ السلام سے چلا۔ تو یہ اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ میں نے تو یعنی اتنے انعامات کیے، یعنی نعمتوں کی جو ہے نا یعنی فضلتکم، یعنی وہ فضل جو ہے جس کے آپ اتنے، جیسے ابھی ہم نے بتایا کہ یعنی اس کی جو اوسط ہے اس سے بڑھ کر جو ہے کسی چیز کو دینا، اس سے بڑھ کر جو بھی چیز ہوگی وہ فضل کہلائے گا۔ تو یعنی یوں سمجھیں کہ یعنی اتنی جو ہے یہ ان کا اتنا کلیم نہیں تھا ان کا جتنا ان کو دیا گیا، اس کے باوجود یہ حال ہے تمہارا۔ اب یہ جب ایسی حالت ہوگی تو پھر جتانا تو پڑے گا کہ کون سی ایسی بات ہے جو تمہارے جو ہے پچھلوں میں جو ہے وہ تمہیں نہیں دی گئی، اور تمام عالمین جتنی اقوام ہیں ان میں جو ہے یہ بڑا ایک بالکل نمایاں کر کے رکھا گیا۔ یعنی یہ کم ہے بات کہ جو ہے 3 بڑی کتابیں جو ہیں وہ تمہاری نسل میں آئیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، تو یہ کم بات ہے۔ اور باقی نبیوں کو آپ دیکھیں، یعنی ایک اچھا بھلا سلسلہ ہے، یعنی کم و بیش جو ہے وہ قرآن پاک میں 25 انبیاء کرام کے جو ہے وہ ہمیں اسماء مبارک ملتے ہیں، جس میں سے تقریباً 12 یا 13 جو ہے یہ یعقوب علیہ السلام کے، اب آپ اندازہ لگائیں، یعنی آدم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، تو اور اس کے بعد جو ہے اسماعیل اور اسحاق، اب دیکھیں یہ 8-9 یہ وہ ہیں، اور پھر آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یعنی اب یہ ایک لازمی طور پر ایک جتانے والی بات تھی، تو اس کے باوجود بھی ان کو جو ہے وہ اس بات کا احساس ہو جانا چاہیے تھا کہ یہ اللہ پاک ابھی ہم سے کیا فرما رہے ہیں اللہ پاک، اور اللہ پاک کا اشارہ کس بات پر ہے۔ کتابیں تم نے اٹھائی ہوئی ہیں، ان میں تمام چیزیں درج ہیں، وہ پچھلی بھی درج ہے، یقیناً زبور بھی جو ہے انہی کے پاس کہیں پر ہوگی، اور
جو ہے تورات کو، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی جو ہے انہوں نے وہی اس کا ان کا جب ظہور ہوا اور وہ جب اس طریقے سے آئے تو ان کے اوپر جو ہے نا، یعنی ان کے ساتھ علیحدہ دشمنی کی گئی. پھر جو ان کے ماننے والے تھے، جو ان کے اوپر یقین لے کر آئے، وہ جو ہے عیسائی کہلائے. لیکن ہے کہ یہ زیادتیاں انہوں نے ان کے ساتھ کی اور انہوں نے بغض کی، اپنے جو ہے وہ انتہا نہ رکھی. کوئی انتہا جو ہے وہ یعنی انتہا کو پہنچ گئے وہ اس بغض کی بھی. تو یعنی اب الحمدللہ لائٹ کا ہونا بھی الحمدللہ، نہ ہو تو پھر بھی ہم نے اللہ پاک کا یہ شکر ادا کیا کہ اس کے باوجود بھی آکسیجن ہمیں مل رہی ہے، بیٹھے ہیں ہم بات کر رہے ہیں، تو ہر لحاظ سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں. تو یعنی بس اس میں جو ہے آگے چل کے آگے بڑے اسباق ہیں اس میں. یعنی یہ اس کو جو ہے ان کی جو ہٹ درمی رہی ہے اور ایک ان کی جو ہے ایک سوچ رہی ہے جو ساتھ ساتھ وہ اپنی جتاتے رہے، بتاتے رہے، اور وہ بغض وہ دکھاتے رہے اور نہ ماننے کی. یعنی انہوں نے تو جو ہے جو یہود ہیں انہوں نے تو جو ہے یہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جو ہے وہ قبول نہیں کیا، حالانکہ یہ وہ بھی جو ہے وہ بنی اسرائیل میں سے ہیں. اس طرح سے انہوں نے ان کو بھی قبول نہیں کیا. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اعلان نبوت ہوا تو یعنی ان سے جو ہے پھر ان کے حسد کی اور بغض کی جو ہے اور دشمنی کی انتہائی نہ رہی کہ اب تو جو ہے یہ ہماری نسل میں سے بھی نہیں ہے، یہ اب اس دوسرے قبیلے سے، یہ ادھر سے اب یہ ان کو بھی پتہ تھا کہ یہ اسماعیل علیہ السلام یعنی ایک دوسرا جو بچہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا جو دوسرا بیٹا ہے. تو اور ان سے جو ہے جب انہوں نے یہ قدر نہیں کی اور اس کو جو ان پر نعمتیں دی گئیں تو اس کے بعد جو ہے ان سے جو ہے یہ اللہ پاک بتا رہا ہے کہ عالمین کے لیے جو ہے ہم نے جہان والوں کے لیے تمہیں ہم نے ان کے اوپر تمہیں فضیلت دی، لیکن ہے کہ تم نے یہ اس بات کو ثابت کیا کہ تم اس قابل ہی نہیں. تو اسی لیے جو ہے یہ اقتدار نبوت اور یہ سب کچھ جو ہے ان سے چھین لیا گیا اور یہ اس قابل ہی نہیں رہے کہ یہ اس کو اٹھا سکیں. اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ پاک نے ایک جواب ان کو یہ دیا کہ اب آپ اس قابل ہی نہیں ہیں اور جو ہے یہ سب کچھ آپ سے واپس لیا جاتا ہے. اور تب سے لے کے جو ہے یہ اب تک آپ دیکھ لیں کہ یہ یعنی سکڑتے یہ کہاں پر ہیں. یعنی ان کے پاس آج دن تک یہ 2023 میں بھی جو ہے یہ اپنی ایک جو آزاد ایک مملکت ہے اس کو قائم کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں. یعنی اتنی بڑی دنیا میں اتنی بڑی زمین پر اور اس دنیا میں گو کہ ان کے ساتھ جو دوسرے ادیان ہیں اور جو مشرکین ہیں وہ بھی اپنے مفادات کی خاطر ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ان کو جو ہے ایک معاشی طور پر ان کو ایک طاقت حاصل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہے کہ اس کے باوجود جو ہے یہ اب بھی جو ہے وہ اپنی جگہ نہیں پا سکے اور یعنی کوئی ان کو قبول کرنے والا نہیں ہے چند ایک کے علاوہ، وہ بھی اپنے مفادات کی حد تک اور معیشت کا اور یعنی ریزروز کا جو ہے انہوں نے ایک کنٹرول ایک حاصل کر رکھا ہے. وہ بھی اللہ پاک کی حکمت بھی کہہ لیں آپ، اور باقی جو ہے اس میں مسلمانوں کی اور اللہ پر یقین کرنے والے جو ہیں، جو اللہ کا نام لینے والے ہیں، ان کی اپنی بھی ایک کمزوری ہے اور وہ کردار کے حوالے سے ہم اتنے بھی کمزور ہیں کہ ہم اس مقام تک ابھی ہم نہیں پہنچ پائے. حالانکہ ہم اگر
ہمارے اندر ایک اتحاد ہو جائے. یہ باتیں ضروری نہیں ہیں، لیکن ویسے میں ایک اس کی کلوزنگ میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم جو ہے ہمارے اندر ایک اپنا ایک انتشار اتنا ہے، اتنی ہمارے اندر ایک دوریاں ہیں جو، اور یعنی ان کی بھی اپنی بھی یہی خواہش ہے کہ کسی طور پر جو ہے یہ اکٹھے نہ ہوں. تو یعنی اس لحاظ سے بھی جو ہے یہ اس لحاظ سے بھی جو ہے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اب ہم اتنی ترقی یافتہ ہو گئے کہ ہمیں کسی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایسی ضرورت ہی نہیں ہے یعنی فکر کی، کسی پریشانی کی. حالانکہ انشاءاللہ تعالیٰ ایسا بھی ایک آگے آنے والا وقت ہے جو یقینی طور پر جو ہے ایک جب اس کا اختتام ہونا ہے تو یعنی ان کو بھی رہنے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی. وہ اور قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان آیات کے ذریعے اللہ پاک نے ان کو بھی بتایا. اور آج جو یہ موجود ہیں یہود و نصارہ، ان کو بھی اگر یہ ان کے لیے بھی یہی آیات ہیں کہ یہ ذرا ایک نظر ان آیات پر اگر ڈالیں تو ان کو پتہ چلے کہ یعنی کس قدر جو ہے وہ یعنی نعمتوں میں ہماری قوم کو رکھا گیا ہے، اور پورے واقعی اس عالمین پر جو ہے ہمیں فضیلت تھی. اور اب بھی اگر دیکھا جائے تو یہ یعنی دوسرے معنوں میں، دوسرے انداز سے اگر ہم دیکھیں تو اس وقت بھی جو ہے یہ یعنی ہوتی ہے نا جیسے بالکل معاشی طور پر کمزور اور ایک قسم پرسی کی زندگی گزار، لیکن ہے کہ اب بھی جو ہے یہ یعنی ایک سب سے بڑھ کر ہے. یعنی گو کہ یہ ایک عارضی جگہ ہے اور اس میں تو آخرت میں کوئی حصہ نہیں، لیکن ہے کہ اس کے باوجود جو ہے اب بھی جو ہے یہ باقی اقوام پر جو ہے یہ ایک طرح سے ایک حکومت بھی کر رہے ہیں، اور ان کے اوپر ابھی بھی جو ہے ایک طرح کی فضیلت ہی ہے دنیاوی اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں. تو بہرحال ہمیں پچھلی آیات کے سپورٹ کے ساتھ ہم اس نتیجے پر اسی نقطے پر ہمیں رہنا چاہیے کہ ہم نے تو اللہ پاک سے ملاقات کا ہمیں پورا یقین ہونا چاہیے، اور ہمارے اندر وہ ایک عاجزی ہونا چاہیے. اور یہ دنیا بہت عارضی اور بہت تھوڑے وقت کے لیے ہماری یہ زندگی ہے، تو اس میں ہم سے کوئی ایسا سرزد نہ ہو جائے، کوئی ایسی بات ہم سے ہمارے ہاتھوں ایسا نہ ہو جائے، ہمارا ایمان یعنی ہم تو کسی وقت بھی جانے والے ہیں، یہ تو سب کچھ عارضی ہے. تو جانے سے پہلے جو ہے ہم اس پر، اس یقین پر اور اس ایمان پر قائم رہے جو ہم اللہ پاک کی ذات کا ایک مقصود ہے اس انسان سے. اور اگر نہیں ایسا نہیں ہوگا تو یہ اللہ تو بے پرواہ ہے، اس کو تو کسی چیز کی کوئی یعنی ایسی نہ مجبوری ہے نہ کوئی حاجت ہے، اور اس نے دونوں راستے حق اور باطل کے ہمارے سامنے رکھیں، تو یہ ہمارے اختیار میں بھی ہے. ہم اس کو اپنا کر اور اس مختصر سے وقت کو ہم گزار کر تو ہم جو ہمیشہ ہمیشہ کی جو کامیابی ہے اس کو ہم پا سکتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ اگلی آیت جو ہے یہ 48، وہ جو ہے یعنی اس کے اندر ہمیں وہاں کی جو مرنے کے بعد جو ایک ویسے تو بہت سی آیات آئیں گی، اس میں ہمارے لیے کچھ پیغام ہے، اور جو اس کو ہم تلاش کریں گے کہ ہم اپنی تیاری یہیں سے رکھیں، نہ صرف نہ کہ ہم اس میں رہیں کہ ہمارے لیے کوئی وہاں پر کچھ کوئی سفارش، کوئی شفاعت جو ہے وہ ہمیں کوئی کام آ جائے گی، یا ہماری کوئی گلو خلاصی اور جان خلاصی ہو جائے گی، تو ایسا نہیں ہے. تو اس کے اوپر انشاءاللہ تفصیل سے بات اگلی ویڈیو میں ہوگی. اللہ پاک جو ہم نے اس میں آیت نمبر 47 میں جو ہم نے پڑھا سمجھا، اس کے اوپر اللہ پاک اپنی توفیق سے عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے دے، اور اللہ پاک ہم پر بھی اپنا فضل قائم اور جاری رکھے، اور جو
کمی کوتاہی غلطی بے ادبی سرزد ہو گئی مجھ سے بات کرنے میں، اللہ پاک اپنے فضل سے اس کو درگزر فرمائے، اور قرآن پاک کو سیکھ سیکھ کر پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام۔